سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہود نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشرکین مکہ نے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو صرف انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہا کہ تمہارے حرام کرنے سے چیزیں حرام نہیں ہوں گی، مگر جب جس کو اللہ کہے گا وہ چیزیں حرام ہوں گی۔ اور اللہ رب فرما رہے ہیں ہم نے حرام جو چیزیں کی ہیں وہ مردار ہیں، اور بہتا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور کہا کہ ہر وہ چیز جس چیز پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور چیز کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے چڑھاوے ہوں، وہ سب حرام ہے۔ باقی اللہ رب فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں کی جو چیزیں تم نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قصاص کا قانون۔ قصاص کا قانون کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے۔ اللہ رب فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، ہر برابر سرابر جو ہے نا کہتے ہیں، اگر کسی غلام کو قتل کیا گیا ہے یا کسی جو ہے غریب آدمی کو قتل کیا ہے امیر آدمی نے، تو اس کے بدلے میں اس امیر کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہود یہ ساری بے ایمانیاں کرتے تھے، اور امیروں کے لیے الگ قانون تھا، غریبوں کے لیے الگ قانون تھا۔ جو ہے نا قرآن نے صاف ستھری بات واضح فرما دی کہ اگر کسی بڑے آدمی نے کسی چھوٹے آدمی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس بڑے آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ایسی اگر عورت کا قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں کسی مرد نے کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ رب فرما رہے ہیں یہ جو ہم نے قصاص کا قانون بنایا ہے اس میں حیات ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص میں حیات ہے۔ جو ہے نا اب بظاہر دیکھا جائے تو قصاص سے ایک آدمی ویسی قتل سے مر چکا ہے، اور قصاص کے بعد دوسرا آدمی بھی مر رہا ہے۔ جو ہے نا کہا کہ اگر شخص کو قاتل کو اس بات کا یقین ہو کہ اگر میں نے جو ہے نا اس آدمی کو قتل کیا تو بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، وہ چاہے جتنی شدت میں ہو قتل سے اپنے ہاتھ کو روکے گا۔ جب ایک آدمی کو یہ پتا ہو کہ اس کے بدلے مجھے قتل ہی نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ جو چاہے ظلم کرے۔ جو ہے نا چلتا تو اللہ رب ہمارے اس میں حیات ہے۔ جو ہے نا اس کے لیے بھی جو قتل کر رہا ہے، اس کے لیے بھی جو مقتول ہے۔ جو ہے نا پھر دوسرا فرمایا اللہ رب العزت نے اس قانون کے اندر عدل کو بھی جمع کیا اور رحمت کو بھی جمع کیا۔ کہا کہ اگر مقتول کے ورثاء یہ مطالبہ کریں کہ قاتل کو قتل کیا جائے تو یہ عدل، یہ انصاف ہے۔ جو ہے تم نے اس کو ناحق قتل کیا تو بدلے میں تمہارا بھی قتل کیا جائے گا۔ اور کہا کہ احسان اور رحمت کیا ہے، فرمایا کہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ورثاء کے لیے، یا تو آپ اس سے دیت لے لو یا اس کو معاف کر دو۔ جو نہ کہتا تو احسان بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اس قانون کے اندر عدل بھی ہے۔ آگے اللہ رب فرما رہے ہیں کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے آگے موت دیکھ لے، یعنی کہ بڑھاپا آ گیا یا اور کوئی بیماری لگ گئی اور اب یہ سمجھتا ہے کہ اب موت آنے والی ہے، تو کہا کہ وہ وصیت کر لے۔ جو ہے نا یہ میراث کے قانون سے پہلے حکم تھا، وصیت فرض تھی۔ جو ہے نا مگر میراث کا قانون آگے چوتھے پارے میں آئے گا سورہ نساء کے اندر۔ اللہ رب العزت نے میراث کا پورا مسئلہ خود بیان فرما دیا قرآن مجید کے اندر کہ لڑکوں کا کتنا ہوگا، لڑکیوں کا کتنا ہوگا، ماں باپ کا کیا حصہ، بیوی اور شوہر کا کیا حصہ ہے، وہ سارا تفصیل کے ساتھ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ تو کہا کہ اس وقت جو ہے نا کہتے ہیں وصیت کا حکم تھا، اور وصیت فرض تھی۔ جو ہے نا کہتے ہیں آج بھی علماء فرماتے ہیں کہ مستحب کے درجے میں ہے کہ بندہ اپنی وصیت لکھ لے۔ جو ہے نا مگر وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جو ہے نا وارثوں کے علاوہ کسی اور کے لیے وصیت کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ رب فرما رہے ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ہم نے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے تھے۔ ہمارے روزے آسان ہیں، پہلے کے لوگوں کے روزے مشکل تھے۔ جو ہے نا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، اور یہ روزے کس لیے ہیں؟ تاکہ تم تقوی والے بنو، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا۔ ایام معدودات، تھوڑے سے دن تو ہیں، 12 مہینے میں سے صرف 30 دن ایک مہینہ جو ہے نا روزے کے آتے ہیں، باقی 11 مہینے اپنے کھاؤ پیو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور اس پہ بھی اللہ رب العزت ہمارے اگر کوئی مرض تمہیں لاحق ہو گیا یا تم سفر میں ہو تو اس وقت تم ان کو مؤخر کر سکتے ہو، بعد میں گنتی پوری کر لو، بعد میں رکھ لو۔ جو ہے نا اسی طریقے سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے روزوں کو فرض کیا، یہ تو ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، یہ تو قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کے لیے ہدایت، ھدی للناس، لوگ قیامت تک آئیں گے، جو ہے نا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت، بینات من الہدی، اللہ رب العزت نے ایسی واضح نشانی ہے اس کے اندر
نازل فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ ہدایت کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ آگے پھر روزے کے مسئلے کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب جائے تو وہ جائز ہے اس کے لیے جو ہے نا کرتا ہے رمضان کی راتوں میں جو ہے نا۔ اللہ رب فرمارے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہا کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں دیکھو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا جو ہے نا، اور کہا کہ لباس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں۔ لباس کے اندر 3 خصوصیات بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ بدن کو ڈھانکتا ہے جو ہے نا کرتا ہے، دوسرا بدن کے عیب کو چھپاتا ہے، تیسرا بدن کو زیب و زینت عطا کرتا ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہے، ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کا، ایک دوسرے کی برائیوں کو ڈھانکنے کا، اور ایک دوسرے کو خوبصورت بنا کے پیش کرنے کا معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان۔ کہا کہ لباس، اور فرمایا کہ ایک خصوصیت یہ ہے بدن سے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ لباس ہوتا ہے جو ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری بیکار اور بے فائدہ چیز ہے، جلد ختم ہونے والی ہے۔ کہا کہ اس دنیا کی متاع الدنیا خیر متاع الدنیا، فرمایا کہ دنیا کی بہترین چیز جو ہے وہ مرأۃ الصالحہ، فرمایا نیک عورت جو ہے نا، نیک بیوی دنیا کی بہترین نعمت ہے۔ فرمایا اللہ اکبر۔ اللہ رب فرما رہا ہے کہ دیکھو ہر کوئی مال کھانے کا نہیں ہوتا جو ہے نا، فرمایا کہ وہ مال کھایا جاتا ہے وہ مال کھاؤ جو حلال اور پاک ہو جو ہے نا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کسی باطل طریقے سے، چوری سے، لوٹ کھسوٹ سے، فراڈ سے، دھوکہ دہی سے مال نہیں کھانا جو ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور فرمایا کسی یتیم کا مال بھی نہیں کھانا۔ آگے فرمایا کہ یہ جو قمری مہینے ہوتے ہیں، چاند کے مہینے جسے ہم کہتے ہیں، کہا کہ ان کا جاننا بھی ضروری ہے، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ان کو بالکل ترک کر دینا علماء فرماتے ہیں یہ گناہ ہے، کہ بالکل بھی ہمیں جو نا کہتے ہیں قمری مہینوں کا معلوم ہی نہ ہو اور سرے سے اس کی ضرورت ہی ختم کر دیں۔ تو اللہ رب فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے نا کہتے ہیں معلوم کرنا تمہارے ذمہ ہے، اور یہ کس لیے کہا کہ تم تاکہ جو ہے نا کہتے ہیں حج کے مہینے کی معلومات کر سکو۔ اللہ رب کے احکامات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انہی قمری مہینوں سے متعلق ہیں۔ رمضان بھی جو ہے نا کہتے ہیں قمری مہینے میں سے 9واں مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں سے، حج بھی اسی مہینے میں یعنی کہ قمری مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کا جو ہے۔ آگے پھر حج کے جو ہے نا کہتے ہیں احکامات ہیں۔ اللہ رب ہمارے صفا مروہ پہ حج کرو یا طواف کرو۔ فرمایا کہ اس زمانے میں مشرکین مکہ نے 2 بت لگائے ہوئے تھے صفا مروہ پر، اور وہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہاں پر طواف کرنا جائز ہے؟ اللہ رب نے قرآن مجید میں جو ہے نا کہتے ہیں ارشاد فرمایا صفا والمروہ جو ہے نا کہتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہاں آپ طواف کرو جو ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو ہے نا۔ پھر اور جو ہے نا کہتے ہیں حج کے مسائل اللہ رب نے ذکر فرمائے، اور فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کہا کہ لوگوں کو عرفات بھیج دیتے تھے اور خود مزدلفہ میں رکتے تھے جو ہے نا، اور کہا کہ وہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں، تو ہمارے میں اور دوسرے لوگوں میں فرق ہے جو ہے نا کہتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے کہتے تھے کہ تم عرفات کے میدان میں جاؤ، ہم مزدلفہ میں رکیں گے جو ہے نا۔ اللہ رب نے حکم فرمایا کہ سارے کے سارے عرفات جائیں گے جو ہے نا، چاہے وہ مکہ کے رہنے والے ہوں چاہے وہ کہیں اور کے رہنے والے ہوں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی یہ لوگ عرفات میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے جو ہے نا واقعات سنایا کرتے تھے، قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ قصے کہانیاں واقعات سنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو وہاں جمع ہو کر جو ہے، دعائیں مانگا کرو جو ہے نا۔ تو اور بھی دیگر حج کے احکامات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا چیز خرچ کریں جو ہے نا کرتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہا کہ کیا چیز خرچ کریں جو ہے نا کرتے ہیں، یہ سوال نہیں ہے کہاں خرچ کریں، یہ سوال ہے جو ہے نا کہاں خرچ کریں جو ہے نا۔ تو کہا کہ اچھی جگہوں پہ، خیر کی جگہوں پہ، جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا وہاں اپنے مال کو خرچ کرو جو ہے نا۔ اور پھر فرمایا آگے جو ہے اسی طریقے سے خرچ کرنے کے اللہ رب العزت نے مصارف بھی بتائے جو ہے نا کہتے ہیں، کہا کہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر خرچ کرو جو ہے نا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا اللہ رب العزت نے اعلانیہ خرچ کرو، یعنی کہ زکوٰۃ اعلانیہ دو، تاکہ لوگوں کو بھی جو ہے نا شوق پیدا ہو، اور لوگ بھی جو ہے اس کو دیکھا دیکھی میں وہ بھی فرض زکوٰۃ کو ادا کریں جو ہے۔ اور فرمایا کہ چھپ کر بھی خرچ کرو، یعنی کہ نفلی صدقات وغیرہ وہ چھپ کر دے آدمی جو ہے نا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ مال ان لوگوں کے لیے خرچ کرو جن لوگوں نے اپنا معاش چھوڑ کر جو ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے فرمایا کہ دین سے چمٹ گئے جو ہے نا قرآن و حدیث سے، اور کہا کہ تمہارا مال ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، ان لوگوں کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔
اور کہا کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور یہی لوگ جو ہے نا دین کے اوپر ثابت قدم ہیں۔ اللہ رب فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کمانا جانتے ہیں جو نہ کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اور فرمایا کہ جاہل لوگ، ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں جو نا۔ آگے اللہ رب نے شراب کی حرمت کو بیان فرمایا۔ ام الخبائث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فساد کی جڑ، خبیث چیزوں کی جڑ جو ہے نا کہتے ہیں وہ شراب ہے، اور فرمایا کہ یہ منع کیا جو ہے نا کہتے ہیں شراب کو حرام قرار دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری زندگی ہے یہ جب ہی اچھی اور خوبصورت بن سکتی ہے معاشرتی زندگی، جب جو ہے خاندانی نظام بہتر اور مستحکم ہو جو ہے نا کہتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب فرما رہے ہیں کہ تمہارا نکاح کسی کافر عورت سے جائز نہیں ہے کہ تم کسی کافر عورت سے کرو، بلکہ فرمایا کہ اہل کتاب بھی وہ اہل کتاب جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو کسی نبی کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ مگر کہا کہ اس زمانے میں تو ویسے ہی سارے کے سارے دہری ہیں، کوئی بھی اہل کتاب نہیں بچا جو نہ کرتا، تو اس لیے اللہ رب فرمانے کہ تمہارا نکاح مسلمان مومنہ عورت سے ہونا چاہیے، چاہے تمہیں مشرکہ عورت کیوں نہ پسند ہو۔ اسی طریقے سے مسلمان مومن عورتوں کو یہ کہا کہ تمہارا نکاح مسلمان مرد سے ہونا چاہیے، اگرچہ تو تمہیں مشرک آدمی جو ہونا چاہے کتنا ہی کیوں نہ پسند ہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے جو نا۔ تو علماء فرماتے ہیں یعنی کہ اسلام کے اندر نکاح کی جو بنیاد ہے وہ دین ہے جو نا۔ تو کہا کہ حسب نسب مال و دولت تھوڑی دیر کی چیز ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مگر فرمایا کہ دین ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ دینداری کو دیکھتے ہوئے اگر نکاح کیا جائے اور رشتہ داریاں بڑھائی جائیں، رشتہ داریاں کی جائیں تو اس میں خیر بھی آتی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے کہتے ہیں عافیت بھی عطا فرماتے ہیں، اور یہی آگے جا کر ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیتی ہے ساری چیزیں۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل کو بیان فرمایا۔ الطلاق مرتان، طلاق زیادہ سے زیادہ دو ہیں جو نہ کہتے ہیں، دو کے بعد تیسری دی تو تیسری بات بیوی حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے جو نہ کہتے ہیں۔ تو کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی کافی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بہت زیادہ ہے کہ طلاق دینے کے طریقے ہیں جو نا کہتے ہیں۔ طلاق ایسے طہر میں دی جائے جس طہر میں آدمی جو ہے عورت کے قریب نہ گیا ہو جو نا کہتے ہیں، اور اس میں طلاق دے جو نا کہتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر اس کو چھوڑ دے، اور 3 مہینے جو ہے اپنی عدت گزارنے کے بعد وہ اپنے گھر چلی جائے جو نا کہتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اس میں پچھتاوا بھی نہیں ہوگا، اگر بعد میں پشیمانی پچھتاوا ہوا تو نکاح کا ایک اختیار باقی ہے، ابھی ایک طلاق دی ہے صرف جو ہے نا، تو دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں، تجدید نکاح ہو سکتا ہے۔ مگر کہا کہ تینوں نے طلاقیں اگر ایک ساتھ دے دیں تو فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، کہا کہ جب تک حلال نہیں ہوگی، جب تک جو ہے نا کہتے ہیں وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے اور دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق نہ دے دے یا اس کی وفات نہ ہو جائے جو نا کہتے ہیں، اس کے بعد یتراجع دوبارہ سے وہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے جو نا کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ مگر ایسا منصوبہ بنا کے کرنا جس کو حلالہ کہتے ہیں جو نا کہ تو حدیث میں ایسے لوگوں کے اوپر لعنت آئی ہے جو نا کہ۔ آگے پھر طلاق کے مسائل بیان فرمائے اور کہا کہ طلاق ایسا نہ کرو جو نا کہتے ہیں طلاق دو ایک، اور اس کی عدت بڑی کرنے کے لیے جب جیسی 3 مہینے پوری ہونے والے ہیں اس سے رجوع کر لو، اور پھر رجوع کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو طلاق دو جو نا کہتے ہیں، تو وہ 3 مہینے کی عدت جا کے 9 مہینے کی بن جائے گی جو نا۔ کہا کہ اس طریقے سے عورتوں کو لٹکا کے نہ رکھو، اور کہا کہ جن کو طلاق دے دیے اور وہ جو ہے نا کہتے ہیں ان کی شوہروں سے عدت پوری ہو چکی ہے تو اب ان کو دوسری جگہ نکاح بھی کرنے دو جو نا کہتے ہیں۔ کہا کہ ان کو باندھ کے نہ رکھو۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اگر شوہر مر گیا یا شوہر نے طلاق دے دی تو اب یہ کسی اور سے بھی نکاح نہیں کر سکتے تھے، یہ زندگی بھر ایسی پڑی رہے گی جو نا۔ اللہ رب نے فرمایا کہ یہ قانون ظلم کا قانون ہے جو نا، اس کو ختم فرمایا۔ آگے فرمایا اولاد کے حقوق۔ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے جو نا کہتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کی جو مدت ہے وہ 2 سال کاملین، حولین کاملین، 2 سال تک اس کو جو ہے نا دودھ پلایا جائے، یہ اس کا حق ہے رضاعت کا جو ہے بچے کا۔ اور اس کے بعد اللہ رب نے عدت کے مسائل کو بیان فرمایا۔ عدت فرمایا کہ جس کا شوہر طلاق دے دے اس کو اس کے 3 قروء 3 حیض جو ہے نا وہ گزارے گی، اور کہا کہ جس کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے جو ہے نا۔ لا الہ الا اللہ۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے نماز کی بھی ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں طلاق، رضاعت، عدت اور ان سب کے مسائل سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور کسی صورت میں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں فرمائے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر انبیاء کے واقعات بھی ذکر فرمایا بطور عبرت کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ یہ طاعون سے ڈر کے بھاگے، اور کہا کہ راستے میں جو ہے نا 70,000 لوگ ایک موت مر گئے سارے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کیا بعد میں جو ہے نا۔ دوسرا فرمایا کہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ،
جب وہ سب ظلم و ستم سہ کر جو ہے مکہ کی وادی میں آئے اور اللہ رب العزت سے عرض کیا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے، وہ نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ پرندے جمع کیں اور پرندوں کو اپنے سے مانوس کریں، اپنے سے مانوس کیا پرندوں کو، اور پھر کہا کہ ان کو ذبح کریں، ان کا گوشت کا قیمہ بنائیں، ان کے گوشت کو ملائیں جو نا کہتے اور مختلف پہاڑوں پر رکھ کر آ جائیں، اور کہا کہ پھر ان کو آواز لگائیں جیسے آواز لگاتے ہیں جو نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو وہ گوشت کے ٹکڑے آپس میں ملے اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دانہ چگنے لگے جو اللہ رب فرمایا ہم ایسے ہی دوبارہ زندہ کریں گے۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب نے ذکر فرمایا، عزیر علیہ السلام اپنے سواری پر جا رہے تھے، وہاں راستے میں رکے اور آرام کیا جو ہے نا، اور آرام کرنے کے بعد جب آنکھ کھلی تو کہا کہ جو نا کہتے ہیں دیکھا سواری کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں جو ہے نا، اور کھانا یہاں پر تر و تازہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کتنے عرصے سوئے یہاں پر جو ہے نا، کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں 100 سال سلا کے رکھا ہے یہاں پر، اور اپنی سواری کی طرف دیکھو سواری ہڈیوں کا ڈھیر بن گئی ہے جو نا کہتے ہیں، اور کھانا دیکھو کھانا تر و تازہ ہے جو نا کہتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ سواری تو پھر بھی جو نا کہتے ہیں 10 12 سال 20 سال 30 سال زندہ رہ سکتی ہے جو نا، کھانا تو گھنٹے 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم سالوں رہنے والی چیز کو ختم کر دیں اور گھنٹوں رہنے والی چیز کو سالوں جو ہے کہتے ہیں تر و تازہ رکھیں جو ہے کہتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس صورت کے اندر 5 اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے واقعات ذکر فرمائے۔ ایک وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ جس میں گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا تھا، دوسرا جو ہے یہ جو طاعون سے بھاگے تھے، تیسرا حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے نا کہتے ہیں، اور چوتھا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا کہتا ہے، اور ایک اور جو ہے نا کہتے ہیں واقعہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ وہ جو قوم 70,000 لوگ مر گئے تھے وہ سارے کے سارے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے حضرت طالوت علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ذکر فرمایا، کہا کہ یہ تھوڑے لوگ تھے 313 اور ان کے مقابلے میں 2 لاکھ کی فوج تھی جو نا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 313 کو کامیاب کیا، 2 لاکھ ڈھیر ہو گئے سارے کے سارے، اور وہ 2 لاکھ سارے پہلوان تھے، اور مشہور پہلوان ان کا جالوت جو ہے نا موجود تھا۔ تو انبیاء کے فضائل اور یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ سے جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا، کہا کہ اگر تمہیں کسی کو دینا ہے تو اچھے طریقے سے دے دو، نہیں دینا تو کسی کو دھتکارو نہیں جو نا کہتے ہیں، پیار محبت سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اور اللہ رب العزت نے مثال دے کے فرمایا دیکھو اللہ کے راستے میں اگر کوئی 1 دانہ خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت اس کو بڑھاتے ہیں۔ مثال دی، کہا کہ 1 گندم کا دانہ جب زمین میں ڈالتے ہیں تو اس میں سے جو نا کہتے ہیں 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے، 1 دانہ ڈالا تھا اب وہ 700 بن گئے جو نا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو نا کہتے ہیں ایسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، کہا کہ ایک چکنے پتھر کے اوپر جو تھوڑی سی مٹی آ گئی ہو، اور کہا کہ اس کے اوپر اس نے فصل لگا دی ہو، اور کہا کہ جو نا مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فوراً اگاتی ہے چیز کو جو نا کہتے ہیں، اور کہا کہ زوردار بارش آئی اور اس چکنی مٹی کو صاف کر کے رکھ دیا، تو کہا کہ ایسے لوگوں کے اعمال ایسے ہی برباد ہو جاتے ہیں جو دکھلاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے جو نا کہتے ہیں کام کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سب سے بہترین آیت ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے جو ہے نا، اللہ رب العزت نے 17 جگہ اس آیت کے اندر اپنے نام کو ذکر فرمایا ہے جو ہے نا، 17 جگہ، اور آخر میں جو ہے نا کہتے ہیں قرآن کی سب سے بڑی آیت اس کے اندر اللہ رب العزت نے تجارتی معاملات کو ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن نے تجارتی معاملات کو بھی بڑی اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا، اور پوری آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ تجارتی معاملات کے اوپر ہے کہ جب ادھار میں معاملات کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، لکھنے والا بھی جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ لکھے، لکھوانے والا بھی ایمانداری کے ساتھ لکھوائے جو ہے نا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو ہے نا، کیونکہ تم بھول نہ جاؤ کہیں۔ اور گواہوں کے بھی واقعات اللہ رب العزت نے گواہوں کے بھی مسائل یہاں ذکر فرمائے، اور آخر میں جو ہے نا کہتے ہیں اللہ رب العزت نے دعا پہ اس صورت کو ختم فرمایا کہ یا اللہ ہماری جتنی طاقت ہے ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال، ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دے، جو ہم بھول چوک ہو جائے ہم سے اس کو معاف کر دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔